شیشے کی دیواروں اور سنہری روشنیوں سے جگمگاتا ہوا میر حسن کا آفس۔ معصومہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی وہ مرکز نگاہ بنی۔ عدن نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر آتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اونچی ہیل میں نمایاں قد و قامت، چہرے پر میک اپ کی تراش خراش، بال لہروں کی صورت میں پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ فائل کو مضبوطی سے تھامے اس وقت اس کی آنکھوں میں اعتماد کی جھلک تھی، جبکہ مضبوطی سے قدم اٹھا کر وہ اندر داخل ہوئی، جیسے پورے آفس کی فضا پر اس کا قبضہ قائم ہو۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے آفس کی جانب جاتی ہوئی عدن کو دیکھا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں سر پر خوبصورتی سے جمایا گیا دوپٹہ، سلجھی ہوئی چوٹی اور آنکھوں میں سادگی۔ اس کے لباس میں بے باکی نہیں تھی۔ شہر کے بے باک سے ماحول نے جہاں اسے عدم اعتمادی بخشی تھی، وہیں اس وقت سیکرٹری کا حلیہ دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکن عجیب ہوئی تھی۔ میر کے آفس میں اتنی فیشن زدہ اور خوبصورت لڑکیاں کام کرتی ہیں؟ یہ سوچ ہی اس کے ذہن پر قابض ہو کر اس کے دل میں اندیشے پیدا کرنے لگے۔ وہ آج سے پہلے کبھی آفس نہیں آئی تھی، شہر کی فضا سے ناواقف، وہاں کی سوچ کے بالکل متضاد لڑکی جو اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جس نے کسی کی اجازت نہیں مانگی تھی اور سیدھا میر حسن کے آفس کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بھی شاید اس نے باہر ڈرائیور سے ہی پوچھا تھا کہ میر حسن کہاں موجود ہوں گے۔ یہاں آنے کے بعد اور معصومہ کا حلیہ دیکھنے کے بعد اسے عجیب سے احساس نے جکڑ لیا، جیسے وہ یہاں آ کر میر کے لیے شرمندگی کا باعث بنی ہو۔ اس لیے وہ جلد سے جلد یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی جانب آتی ہوئی معصومہ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ معصومہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لینے کے بعد معصومہ کی نگاہ اس کے ساتھ سفید رنگت میں کھلی ہوئی گلابی سرخیوں نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہو تم؟ اور اندر جانے کی اجازت کیسے ملی تمہیں؟ معصومہ کی آواز کافی سخت تھی۔ آفس کے باقی کولیگز بھی مڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جبکہ معصومہ کے سخت لہجے پر وہ سر جھکا گئی۔ دل کی دھڑکن شدت سے تیز ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کسی کا کیا جواب دینا چاہیے، جب معصومہ ایک بار پھر سختی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر سیدھا کیا تھا۔ میری طرف دیکھو، کون ہو تم؟ اور پھر اس نے پلٹ کر باقی کولیگز کی جانب دیکھا۔ سر کے آفس کی جانب جانے کی اجازت کس نے دی ہے اسے؟ سب کے چہروں پر حیرت اور خاموشی تھی، اور عدن کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی، اور اب معصومہ کا رویہ۔ زبان باہر رکھ کر آئی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کون ہو تم؟ چوکیدار کی بیٹی ہو؟ معصومہ کی بات پر بے اختیار ہی اس کا دل دھڑکا۔ اس نے سر اٹھا کر معصومہ کی سرخ چہرے کو دیکھا تھا، جو بالکل مصنوعی جھلک دے رہا تھا۔ نہ جانے اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معصومہ کو کچھ کہتی، جب آفس میں کام کرتے ہوئے میر حسن نے فائل سے سر اٹھا کر باہر دیکھا، اور پھر اس کی نگاہ باہر کے منظر پر جم سی گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بات کو سمجھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عدن کو یہاں دیکھ کر اسے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، شرمندگی یا پھر کچھ اور۔ لیکن اس وقت معصومہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی عدن اسے ایک آنکھ نبھا رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سب کے لیے کیوں توجہ کا مرکز بنی ہے۔ آفس سے باہر آتا دیکھ کر معصومہ نے 2 قدم عدن سے پیچھے ہٹا لیے، اور چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ سجا کر میر حسن کو سلام کیا تھا۔ جب میر نے سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا، میر کو باہر آتا دیکھ کر عدن نے نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک سکون سرد گرد پھیل گیا تھا، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ اگر میر حسن نے اسے ان سب کے سامنے ڈانٹ دیا، یا پھر ڈانٹتے ہوئے سے کہہ دیا کہ اسے آفس میں آنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی۔ I'm sorry سر، میں نہیں جانتی یہ لڑکی کون ہے، اور اسے اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ شبیر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا عدن کی جانب آیا، اور ایک سائڈ سے اسے ہگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ اس پر عدن نے نہ جانے کب سے روکے ہوئے آنسو پلکیں چپک کر حلق میں اتار لیے۔ میر کا سب کے سامنے یہ احساس دلانا ہی اس کے لیے قیامت خیز تھا
دل کی دھڑکن عجیب ہو گئی اور باقی سب کی نظروں میں موجود حیرت میں اضافہ ہوا تھا۔ معصومہ بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ گائز، میٹ مائی وائف، مس عدن میر حسن۔ یہ ایسا انکشاف تھا جس میں سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میر حسن جیسے شخص کی بیوی اتنی سادہ ہوگی۔ گاؤں کی عجیب و غریب حلیے کی مالک لڑکی جو اس وقت اس کے ساتھ بالکل نہیں جچ رہی تھی۔ اس لڑکی کے پاس خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی اعتماد، نہ ہی اسٹائلش لک، اور شاید اس کے مقابلے میں تعلیم بھی بہت کم۔ وہ اس وقت اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا، اور عدن کے چہرے پر بکھرتے ہوئے سرخ رنگوں کو نہ جانے کتنی رشک زدہ نظریں اور حسد بھری نظریں دیکھ رہی تھیں۔ کیا مطلب ہے سر، آپ کی بیوی؟ آپ نے شادی کر لی؟ معصومہ کو تو باقاعدہ صدمہ لگ چکا تھا۔ جس باس کی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ مستقل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ یوں اچانک اتنی سادہ اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لے گا؟ یہ بات ہی اس کے لیے گہری افسردگی کا باعث تھی۔ بالکل، شادی کر چکا ہوں مس معصومہ۔ اس نے مسکراہٹ اچھالتے ہوئے گویا اسے دوسری بار باور کروایا تھا، اور پھر عدن کا ہاتھ تھام کر ایکسکیوز کرتے ہوئے اپنے آفس میں چلا گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ عدن اس وقت اس کے آفس آ جائے گی۔ اندر لاتے اسے کرسی پر بٹھا کر وہ خود اس کے سامنے ہی اس پر جھکا ہوا تھا۔ یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ وہ باہر جتنی محبت سے اس کا تعارف کروا رہا تھا، اب وہ محبت کہیں دور جا سوئی۔ عدن نے حیرت زدہ نظروں سے خود پر جھکے ہوئے شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ اس وقت میر حسن کو شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، اور اس وقت اس کا اس حلیے میں یہاں آ جانا، وہ اسے مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسے مزید ڈانٹے گا تو وہ یہیں رو دے گی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا عدن، وہ بھی میری مرضی کے علاوہ۔ وہ شرمندگی سے انگلیاں مروڑنے لگی، جیسے اسے اندازہ ہو رہا ہو کہ یہاں آ کر وہ حسن کے لیے صرف اور صرف شرمندگی کا باعث بنی ہے۔ وہ خود بھی احساس کمتری کا شکار تھی۔ چل آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں شاپنگ پر لے کر چلتا ہوں۔ رکھو اسے۔ اس کے ہاتھ سے ٹفن لے کر اس نے میز پر رکھ دیا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر چلا آیا، حالانکہ آج اس کی ایک ضروری میٹنگ تھی، لیکن معصومہ سے کہہ کر اس نے میٹنگ کو کینسل کر دیا۔ آج وہ اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج اس کے حلیے کی وجہ سے اسے جتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اسے اندازہ ہوا کہ اسے شہر کے ماحول میں ڈھالنے کے لیے اسے کس قدر محنت کرنی ہوگی۔ سو وہ شاپنگ پر لے کر آیا۔ سیلز گرل کے حوالے کرتے ہوئے اس نے خاصی تاکید کی تھی کہ اسے اچھے اور برانڈڈ ڈریسز دکھائیں اور اس کی پسندیدگی کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عدن ایک خوبصورت سی برانڈڈ ڈریس پہنے باہر آئی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حسن، دیکھیں تو، کیا یہ اچھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، شاید اسے وہ اچھا لگ رہا تھا، جبکہ موبائل سے سر اٹھا کر ایک سرسری سی نگاہ حسن نے اس کے وجود پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ جو کچھ تمہیں اچھا لگتا ہے لے لو، اس میں میری پسندیدگی کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ سخت برہم تھا، نہ جانے اس کے لہجے سے تلخی کیوں جھلک رہی تھی۔ وہ عجیب سی شرمندگی کا شکار ہوتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دل ٹوٹا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ شہر میں وہ جس ماحول میں پرورش کر کر جوان ہوا ہے، جو لڑکیاں اس کے ارد گرد رہتی ہیں، شاید وہ بھی اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا، لیکن یہ شادی اس کی مرضی کی بنا پر ہوئی ہے، اور اب یوں بے رخی سے منہ پھیرنا اچھی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میر حسن کے کہنے پر اس نے اچھی خاصی شاپنگ اپنے لیے کر لی تھی۔ سب کچھ خریدنے کے بعد وہ گھر آئی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کی چمک زائل تھی۔ جو خوشی اور مسکراہٹ پہلے اس کے چہرے پر رقصاں تھی، اب وہ نہیں تھی، کیونکہ گاڑی میں بھی حسن پورا وقت ہی خاموشی کا شکار رہا۔ اسے گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ گاڑی لے کر واپس چلا گیا، نہ جانے اب وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی۔ ابھی ان کی شادی کو تقریباً 3 ہی دن ہوئے تھے۔ وہ نیولی میرڈ کپل تھے، لیکن ان کے درمیان وہ احساسات جنم نہیں لے رہے تھے جو ان کے دل میں بکھرے ہوئے جذبات انہیں دینا چاہتے تھے۔ میر حسن نہ صرف اس کا تایا زاد تھا، بلکہ بچپن سے اس کا منگیتر بھی تھا۔ وہ گاؤں کے ماحول میں پلی بڑھی ایک باوقار اور خوبصورت لڑکی تھی۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن اور سادگی سے نوازا تھا۔
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پرورش شہر کے ماحول میں ہوئی تھی۔ ویسے تو اس کے تایا ابو گاؤں کے وڈیرے تھے اور اچھی خاصی زمینیں رکھتے تھے، لیکن ان کے اصول اور نظم و ضبط کی وجہ سے انہیں کبھی باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ حویلی کے 2 پورشن تھے، ایک پورشن میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ دوسرے پورشن میں تایا کی فیملی آباد تھی۔ تایا کا اکلوتا بیٹا میر حسن بچپن میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے نام سے منسوب ہو گئے، اور جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی تب بھی میر رضا صاحب نے اس رشتے کو برقرار رکھنا ضروری سمجھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس میں ان کی بیوی کی رضامندی شامل نہیں ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھائی کی امانت کو کسی بھی طرح غیروں کے حوالے کر دیں، اور ویسے بھی وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گھر کی زمینیں جائیداد گھر میں ہی رہ جاتی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتے۔ کم عمری سے ہی میر حسن شہر میں پڑھائی کی خاطر گیا اور پھر شہر کا ہی ہو کر رہ گیا، حالانکہ اس نے چاہا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی یہیں شفٹ ہو جائیں، لیکن رخسانہ بیگم نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ زمینی معاملات کو چھوڑ کر اور جو بکھیرے انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، ان سب کو چھوڑ کر وہ شہر کی زندگی میں کیسے قید ہو سکتی تھیں؟ لہٰذا انہوں نے گاؤں میں ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اچھی خاصی زمین جائیداد ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اللہ نے میر رضا کو خاص عزت سے بھی نوازا تھا۔ وہ گاؤں کے وڈیرے تھے، سو لوگ ان کی کافی عزت کیا کرتے، جبکہ میر حسن نے واپس آنے کی بجائے وہیں اپنا بزنس سیٹل کیا اور اب وہ اسے نہایت کامیابی سے چلا رہا تھا۔ سال میں تقریباً 3 سے 4 بار ہی وہ گاؤں واپس آتا، نہ ہی گاؤں میں اس کا دل لگتا تھا اور نہ ہی وہ ماحول اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا تھا، لہٰذا گاؤں میں اپنی زندگی کی شروعات کرنا اس کے لیے بے پناہ مشکل تھا، اور ایسی مشکل عدن کو بھی درپیش تھی۔ وہ تائی کے بگڑے ہوئے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ گاؤں کی لڑکی اور میر حسن شہر کا شہری، شخصیت کا مالک شخص، سو آج تک اس نے اس منگنی کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ایک ایسے رشتے کی نظر سے دیکھا جس کے بارے میں اسے اندازہ نہیں تھا کہ میر اس کے ساتھ کو قبول کرے گا۔ لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تایا نے اس کے رشتے کو آگے بڑھانے کی بات کی، اور وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کی ماں بھی حیران و پریشان تھی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سارا معاملہ اس کے تایا کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دہلیز سے لگ کر کھڑی ساری بات سنتی رہی اور پھر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل کو عجیب سے احساس گھیر رہے تھے۔ وہ شخص جس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے وہ کچھ نہیں تھی، وہ بھوری آنکھوں والا شہزادہ جس کی آنکھوں کی چمک ہی اس کا دل دھڑکا دینے کا باعث بنتی، آج ایک کامیاب مقام پر کھڑا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے بعد اس کے تایا ابو تائی امی کے ساتھ دوبارہ ان کے پورشن میں آئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اگلے مہینے ہی نکاح کے ساتھ رخصتی چاہتے ہیں۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی اکلوتی بیٹی کے چلے جانے پر افسردگی۔ جب رخسانہ بیگم نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر طنزیہ کہا تھا، اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، ویسے بھی آپ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میر سال میں 3-4 بار ہی آتا ہے، آپ کی بیٹی یہیں رہے گی، یہ دوسرے پورشن کی تو بات ہے۔ اور پاس بیٹھے ہوئے عدن کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر تایا ابو کی جانب دیکھا جو بالکل خاموش سے تھے۔ تائی امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تایا ابو، کیا میں شادی کرنے کے بعد آپ کے ساتھ رہوں گی؟ اس نے نہایت سادگی سے نرم لہجے میں سوال کیا تھا، جب اس کے تایا ابو سے پہلے ہی رخسانہ بیگم کہہ اٹھیں، تو اور کیا بی بی، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ تم شہر میں ملکہ بن کر راج کرو گی؟ ہمارے ساتھ ہی رہو گی، کیونکہ ہمارے ہاں بہویں سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ جب تمہارا شوہر آئے گا کر لینا خدمتیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس۔ ان کے لہجے کی تلخی اور برہمی سے کون واقف نہیں تھا، اور اس روز عدن نے وہ کہہ دیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر تائی امی سچ کہہ رہی ہیں تو پھر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تایا ابو، کیونکہ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی کہ حسن شہر میں رہیں اور میں یہاں۔ اور رشتے کی نوعیت اور باریک بینی کو رضا صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ میر زیادہ گاؤں میں نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ سال میں 3-4 بار 2-3 دنوں کے لیے یہاں رہنے آئے تو ان کی شادی شدہ زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے اجنبیت کی دیواریں قائم کر لیں گے،
اور ان کے رشتے میں بدگمانی کا زہر پھیل جائے گا۔ میں میر سے بات کروں گا بیٹا، لیکن تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ انہیں کسی حد تک اپنی بھتیجی کی بات بھی تلخ لگی تھی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہی۔ تایا ابو، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر میر اس بات کے لیے رضامند نہ ہوئے تو پھر ہم شادی روک دیں گے۔ یہ اس کے دل کا فیصلہ تھا۔ شائستہ بیگم اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اسے گھوریوں سے نوازتی رہی، لیکن اس نے کسی بات کی فکر نہیں کی تھی۔ اس رشتے کی شروعات اگر خاموشی سے کر لی جاتی تو اسے یقین تھا کہ کتنی بدگمانیوں کا زہر رخسانہ بیگم ان کے رشتے میں پھیلا دیں گی، اور میر تو ویسے ہی اکھڑے اکھڑے مزاج کا مالک ہے، سو وہ نہیں چاہتی تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر اندر طلاق کا داغ لے کر باپ کی دہلیز پر واپس آ جائے۔ زبان دیکھ لیں آپ رضا صاحب، اپنی بھتیجی کی، اور اس کے باوجود بھی آپ اسے میری بہو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ارے ایسی لڑکیوں کو تو میں کھڑے کھڑے آگ لگا دوں۔ رخسانہ بیگم نے تو اپنا سینہ پیٹ لیا۔ خدا نے انہیں جتنی عزت اور وقار سے نوازا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایک پینڈو اور جاہلیت کا مظاہرہ کرنے والی عورت تھیں۔ ان کے مزاج میں کبھی کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ تمیز و تمدن تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ ہاں، شائستہ بیگم نے تو دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ خدا کے لیے بھابھی اسے کہیں، اس کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے میں اسے، وہ خود اپنی بیٹی کے فیصلے پر حیرت کا شکار تھی۔ اس روز رضا صاحب رخسانہ بیگم کو لے کر واپس تو چلے گئے، لیکن اسی شام رخسانہ بیگم نے کال پر یہ سارا زہر میر حسن کے ذہن میں انڈیل دیا۔ ارے لڑکی نے تو صاف صاف ہمارے منہ پر انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کی خدمت کر کے کیا حاصل کروں گی، کرنے کے باوجود اسے تمہاری بیوی بنانے کے لیے تیار ہے تاکہ رشتے کا بھرم قائم رہ سکے۔ میر، میں تو کہتی ہوں ابھی سے انکار کر دو۔ میر حسن کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس کی ماں رو رو کر جو حال بیان کر رہی تھی، اسے عدن سے اس طرح کی امید نہیں تھی، اور یہی وہ پہلی بدگمانی تھی جس نے ان کے رشتے میں سر اٹھایا۔ تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل آ کر بابا سے بات کرتا ہوں۔ اس نے چپ چاپ کال کاٹ دی اور دوسری روز وہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ بابا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے سامنے ہی عدن نے رشتے سے انکار کر دیا ہے؟ اس نے رضا صاحب سے پوچھا، لیکن رضا صاحب نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کچھ ٹھہر سا گیا۔ جہاں تک عدن کے موقف کی بات تھی وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ ماں کی بات سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، عرصہ دراز سے ان سے دور تھا، اور اب ان کی بیوی بھی اگر انہیں یوں چھوڑ کر چلی جاتی تو شاید وہ دونوں اکیلے ہو جاتے۔ ہر ماں کی طرح رخسانہ بیگم کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بہو ان کی بیٹی بن کر ان کی خدمت کرے، ان کے پاس رہے، اور ان کا بیٹا بھی۔ جو بھی ہے بابا، لیکن عدن کو امی کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اسے برا لگا تھا، کیونکہ رخسانہ بیگم نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ باتیں تو شاید وہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ لیکن رضا صاحب نے سارا معاملہ سنبھال لیا اور بالآخر اگلے مہینے ہی نکاح کی تاریخ دے دی۔ دونوں گھروں میں تیاریاں زور و شور سے جا پائیں کہ رخصت ہونے کے بعد وہ حویلی میں آئے گی اور اس سے اگلے ہی دن وہ میر کے ساتھ شہر چلی جائے گی۔ رخسانہ بیگم بالکل بھی رضامند نہیں تھی، لیکن رضا صاحب کی برہمی کے بعد انہیں اقرار کرنا پڑا۔ لیکن انہوں نے شادی کی کسی بھی رسم میں حصہ نہیں لیا تھا، اور نہ ہی وہ مصروفیت دکھاتے ہوئے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا جو ایک ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر کرنا چاہیے تھا، اور میر حسن نے اس بات کو بخوبی نوٹ کیا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے پہلو میں سجی اس کی دلہن بن کر بری طرح جوان تھی۔ اس کا حسن خیرہ کر دینے والا تھا، اور اسی لباس میں اس کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اور اس کے پہلو میں سجا ہوا اس کا دولہا یعنی میر حسن تو مرکز نکاح بنا ہوا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں شوخی انداز میں اسے دیکھنے کے لیے آتی اور پھر ستائش بھری نظریں اس کے وجود پر ڈال کر واپس پلٹ جاتی۔ ہر آنکھ رشک زدہ تھی۔ حویلی میں حویلی کے اکلوتے شہزادے اور حویلی کی اکلوتی شہزادی کی جوڑی کو سراہنے کے لیے ہر کوئی موجود تھا، سوائے رخسانہ بیگم کے۔ وہ بس خاموشی سے ایک جانب بیٹھی رہی۔ اسی وقت وہ دلہن بنی میر کی سیج کو سجائے بیٹھی تھی۔ آج اس کے کمرے کی چھب ہی نرالی تھی۔ حسین و جمیل لڑکی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی، اور اس پر سرخ گلابوں میں سجا ہوا ایک گلاب لگ رہی تھی۔ عدن کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آنے والے خدشوں نے اس کے دل کو دھڑکا رکھا تھا۔ نہ جانے میر اس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتا۔
پیار محبت کی ہزاروں باتوں کے سپنے سجائے وہ سر جھکا کر میر کا انتظار کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور اس نے بے اختیاری پلکوں کو جھکا لیا۔ رخسانہ بیگم برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر رخسانہ بیگم کے چہرے کو دیکھا جہاں صرف سختی چھائی ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کو چھین لو گے اور میں تمہیں سکون سے رہنے دوں گی؟ میں بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری اور تمہیں جلد سے جلد اس غلط فہمی سے باہر آ جانا چاہیے۔ وہ حیرت اور بے یقین ہو کر اپنی تائی کو دیکھتی رہی۔ وہ آج بھی اپنی نفرت کم نہیں کر پائی تھی۔ تائی امی، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا، اس نے کہنا چاہا، لیکن رخسانہ بیگم سختی سے اس کی جانب بڑھی اور عین اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بکھلا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی اور عدن سر اٹھا کر میر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مما، آپ اس وقت یہاں؟ وہ اپنی ماں کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، جبکہ فوراً اپنے چہرے کے تاثرات سنبھالتے ہوئے رخسانہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا کروں، ماں ہوں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی۔ لاکھ ناراضگی سہی لیکن پھر بھی بے تاب ہو کر اپنی بہو کو دیکھنے چلی آئی۔ اس نے جھکتے ہوئے رخسانہ بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ جتنا پیارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو میری جان ہیں۔ اور رخسانہ بیگم نے پلٹ کر طنزیہ مسکراہٹ عدن کے چہرے پر ڈالی اور پھر نرمی سے اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس ایک نظر میں بھی نہ جانے کتنی وارننگ چھپی ہوئی تھی۔ عدن کا دل کام کر رہ گیا، نہ جانے کتنی دیر وہ غور سے اس کے حسین چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ جو بھی تھا، چاہے جتنی بھی پیچیدگیاں ان کے رشتے میں قائم ہو چکی تھیں، لیکن یہ سچ تھا کہ عدن اس کی محبت تھی، اس کی پہلی پسند۔ چاہے شہر میں اس نے جتنے بھی حسین چہرے دیکھے تھے، کوئی اس کے دل کو اس قدر چھو کر نہیں گزرا تھا جتنا وہ معصوم لڑکی کا نوخیز حسن اسے اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو انگلی سے چھوا۔ عدن سر جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھی رہی اور پھر آہستگی سے پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شاندار سے مرد کو دیکھا تھا جو اس وقت انہماک سے اس کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ نرمی سے اس کی پلکوں کو چھو کر وہ اس کی گردن پر موجود تل پر آیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھ کر دھڑکن، سانس اور وقت رک جائے۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اقرار کر رہا تھا، لیکن میری زندگی میں میری ماں کی بھی بہت اہمیت اور حیثیت ہے، اور یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تمہیں ان پر ترجیح دوں گا۔ میں ترجیح حاصل بھی نہیں کرنا چاہتی میر، مجھے صرف آپ کی محبت سے غرض ہے۔ اس نے کہا تو دیا تھا اور میر حسن خاموش سا ہو گیا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں اس کی ماں کی باتیں موجود تھیں۔ اس رات اس نے نرمی سے اس کی مخروطی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہناتے ہوئے اپنی ساری محبتوں کا حقدار اسے ٹھہرا دیا۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میں آپ کی محبتوں کی حقدار نہیں ہوں، یا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ اس نے اپنے دل کی بات کو اپنے لبوں پر آنے دیا جب میر حسن خماری سے اس کی گردن پر موجود تل پر اپنے لب رکھے تھے۔ یہ سب کچھ سوچنے کا ارادہ میں بہت بعد میں رکھتا ہوں، ابھی اس وقت میں جس چیز کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے وہ کرنے دو۔ بے اختیاری اس نے دھڑکتے ہوئے دل کا شور سنا تھا۔ اس شخص کی جسارتیں بڑھ رہی تھیں، رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ پال پر اس کی آغوش میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس رات اسے ادراک ہوا تھا کہ محبت حاصل کرنے والی لڑکیاں کس قدر خوش قسمت ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان خوش قسمت لڑکیوں میں شامل تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میر حسن کی بدگمانی اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ تمہارے لبوں پر، تمہاری سانسوں پر اور تمہاری ساری نزاکتوں پر میرا حق ہے، یعنی میر حسن کا، اور تم یہ حق ساری عمر قائم رکھو گی۔ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں انڈیلتے ہوئے وہ سرگوشانہ لہجے میں اس کے کان کے قریب کہہ گیا، اور وہ جو پہلے ہی سانس روکے ہوئے تھی سمٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ساری زندگی مجھ پر اعتبار نہیں کریں گے، ہر رشتے کو ایک الگ مقام دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید وعدے اور شرطیں لیتی، جب اس شخص نے اس کی بولتی بند کرواتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو قید کر لیا اور عدن نے اپنا آپ اس شہزادے کے حوالے کر دیا جو اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ وہ ان کی حویلی میں گزاری ہوئی پہلی رات تھی اور اگلی صبح انہوں نے شائستہ بیگم سے ملاقات کرنے کے بعد واپسی کی تیاری کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اب صرف واپسی کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن رخسانہ بیگم نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا مجھ سے یوں چھن جائے گا۔ تم نے کہا تھا نا مجھ سے، تم نے کل رات ہی مجھے کہا تھا کہ تائی امی آپ بے فکر رہیں، ہم یہیں رہیں گے، اور اب تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، میرے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ رخسانہ بیگم کے چونچلے اپنے عروج پر تھے اور وہ ماں کو بےتاب دیکھ کر بےتاب تھا۔ عدن اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے میر حسن سے نکاح کیا تھا اور وہ اسی کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی، سو حویلی سے نکلنے تک میر حسن کا موڈ کافی خراب تھا۔ شاید اپنی ماں کو اس حال میں روتا بھلکتا ہوا چھوڑ کر آنے کا سارا الزام وہ عدن کے کندھوں پر ڈال رہا تھا۔ کوئی ناراضگی ہے میر؟ اس نے نرمی سے میر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور میر حسن نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس روز ان کے رشتے میں وہ درار ایک بار پھر سے آ گئی۔ میر اسے شہر لے تو آیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس سے کوئی تعلق نہیں بنا پایا۔ وہ اجنبیت کی دیوار کو گرا ہی نہیں پایا۔ شاید رخسانہ بیگم کی باتیں فراموش کر دینا اتنا آسان نہیں تھا، اور اس کے بعد آج اسی لیے وہ اس کے لیے آفس میں کھانا بنا کر گئی تاکہ ان کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار گر جائے۔ وہ میر سے بے تکلف ہو کر بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ ان کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ وہ آج سے پہلے بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اور اب اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم ہیں تو گھر والوں کو خوش ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ اس کے تایا ابو۔ وہ بھی تو اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے بے دلی سے سارا سامان صوفے پر رکھ دیا اور خود بیڈ پر سر گرائے بیٹھ گئی۔ ملازمت سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ میر کا رویہ اور اس کے رویے میں موجود سختی رشتے کی پیچیدگیاں اسے ہلکان کر رہی تھیں۔ 2 ہی دنوں کے اندر اندر وہ جانے کیوں ایک عجیب سے احساس میں گری ہوئی تھی۔ آج آفس میں ہونے والی باتیں، میر کا رویہ اور رخسانہ بیگم کے مسلسل روک ٹوک نے اس کی زندگی کی شروعات کے یہ خوبصورت پل اور ان کی خوشی کو اس کے چہرے سے چھین لیا تھا، اور یہ تصور بھی اس کے لیے وبال جان تھا کہ وہ میر کے بغیر رہ پائے گی۔ وہ اس کی محبت تھا، اس کا شوہر۔ یہ حسین پل وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، سو ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس رات اس نے میر کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ ایک بار پھر قربت چاہتی تھی تاکہ وہ اس کے قریب آئے، اسے سراہے، وہ محبت سے اسے اپنا موقف سمجھائے، اور ایک بار پھر ان کے درمیان ساری پیچیدگیوں کو پس پش ڈال کر محبت کا آغاز ہو۔ میر کی پسند کا کھانا بنا لینے کے بعد جب اسے اندازہ ہوا کہ میر کے آنے کا وقت ہونے والا ہے تو اس نے فینسی سا ڈریس نکالا اور تیار ہونے چلی گئی۔ اب اسے خود کو میر کی پسند کے مطابق ڈھالنا تھا۔ وہ معصومہ سے اچھی طرح متعارف ہوئی تھی۔ اگر اس کے ارد گرد اتنی حسین لڑکیاں منڈلاتی رہیں گی تو عین ممکن تھا کہ جلد سے جلد عدن اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس شام میر گھر واپس آیا تو ایک انجانی سی تبدیلی نے اس کا استقبال کیا۔ سارا ماحول خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ٹیبل پر اس کی پسند کا کھانا لگایا جا چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بھوک بھی کافی زور سے لگ رہی تھی۔ ویسے بھی اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ واپس جانے کی بجائے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اب کافی فریش موڈ میں واپس آیا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی عدن کو دیکھا اور اس کی سانس گلے میں ہی ساکت رہ گئی۔ سی گرین کلر کے خوبصورت لباس میں اس وقت وہ اتنی سحر انگیز لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیاری کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خوبصورت جیولری، بکھرے ہوئے بال، ہلکا پھلکا میک اپ، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں کی آئی ہوئی وہی سادہ لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں کاجل لگوانے کے لیے بھی وہ کتنی بار ضد کر لیتا۔ آنکھوں میں چمکتے ہوئے کاجل کے ساتھ بکھری ہوئی یا لبوں کی گلابیاں اور بکھرے ہوئے بال جو کسی آبشار کی مانند ناز نخرے دکھا رہے تھے۔ حسین چہرے پر لٹوں کا راج، وہ حسین نہیں بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ ساری تھکاوٹ، ساری بیزاری ہی پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے مسکراتی ہوئی عدن کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر بے اختیار ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا بات ہے محترمہ، اتنی ساری تیاریاں، وہ بھی ہمارے لیے؟ اس نے عدن کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا تو وہ خود سے مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے انداز پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس پر حق رکھتا تھا، اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ کیوں؟
آپ کی محسوس آپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ میر صاحب، وہ نرمی سے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مسکراتے ہوئے اس وقت اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ بلکہ اگر کرتی رہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ وہ اس کے حلیے کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا، جبکہ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی بلکہ جھکا گئی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور پھر وہ جب تک برتن سمیٹنے لگی، میر حسن اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا بدلا ہوا مزاج پل بھر میں بحال ہو گیا۔ کمرے کا ماحول بھی کافی رومانٹک تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چسپاں ہو کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب عدن کمرے میں آئی تو وہ بےتابی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا کرتی ہیں محترمہ؟ اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور عدن کی دھڑکن تو گویا آسمان کو چھونے لگی تھی۔ کیا کریں امیر، میں گر جاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں گرنے دوں گا تب ہی گرنے کا تصور کرو گی نا؟ اور نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو چھو گیا، جبکہ وہ سمٹتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں کبھی بھی آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کر سکتی میر۔ آپ مجھ پر اعتماد رکھیے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ بس مجھے آپ کا یقین، آپ کا اعتماد چاہیے۔ کمرے کا خمار آلود ماحول اور عدن کا وجود اس پر قابض ہو رہا تھا۔ بے اختیاریوں سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ عدن اس کے لیے باعث مسرت تھی، باعث سکون تھی، اور اس کی محبت اس کی روح پر اترتی ہوئی خوشی کی صورت تھی۔ لیکن اب اس کے پاس تھی تو اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے نہ جانے اس نے کتنی سرگوشیاں کر ڈالیں، کتنی شدتوں کو انڈیلا، اور اس کی قربت میں مسرور سی تھی۔ یہ دن اس کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ میر حسن اسے دستیاب تھا اور اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ میر حسن اس کی محبت جس پر وہ مکمل طور پر حق رکھتی تھی۔ وہ رات بھی حسین لمحات کی نظر ہو گئی۔ چاند کھڑکی سے جھانک کر ان کی محبت اور ان کے ملن کو دیکھتا رہا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ جس وقت وہ جاگی اس وقت تک میر حسن آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اسے جاگنے میں دیر ہو گئی اور میر بغیر ناشتے کیے چلا گیا۔ اس نے فوری طور پر میر کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ شاید کسی میٹنگ میں تھا، اسی لیے اس کی کال اٹینڈ نہیں کر پایا۔ جبکہ دوسری جانب وہ سارا دن عجیب سی بےتابی کا شکار رہی۔ شام کو حسن واپس آیا تو اس کا اترا ہوا چہرہ اور اکھڑا ہوا مزاج دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل سہم سا گیا۔ کیا بات میر، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ اس نے بےتابی سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے وہ اس کی ٹائی کو گرا ڈھیلی کر رہی تھی جب میر نے سختی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا جب وہ کتنی دیر اس کے رویے پر غور کرتی رہی، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے موبائل کو اٹھا لیا۔ تائی کا نمبر دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کسی یقیناً تائی نے کال کی ہے۔ دل میں عجیب سی وحشت پھیل گئی۔ اگر تائی نے حسن سے کچھ ایسا کہا جس کی وجہ سے اس کا مزاج اکھڑا ہوا تھا تو اب کیا ہوگا؟ نہ جانے حسن کب تک اسے ناراض رہے۔ اسے بےتابی ہونے لگی۔ موبائل رکھ کر وہ اس کا انتظار کرتی رہی جب کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یوں بےتابی سے اسے اپنے قریب دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے کوفت ہو رہی تھی۔ عدن کچن میں جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ یوں میرے سر پر کھڑی رہ کر مجھے مزید پریشان مت کرو۔ اس نے اتنے سخت لہجے میں کہا کہ اگر اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ کل تک وہ اتنی محبت سے پیش آ رہا تھا اور آج یوں اچانک کیا ہوا کہ اس کے لہجے میں اتنی سختی در آئی۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی اور چائے بنانے کے لیے ملازمہ سے کہہ دیا۔ عمومی طور پر وہ زیادہ تر کام ملازمہ سے ہی کرواتی تھی۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو میر اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ یقیناً تم ملازمہ کے سر پر ڈال کر آ گئی ہوگی۔ تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت کیا تھی جب تم میری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی؟ وہ اتنا سختی سے بولا کہ عدن اپنی جگہ پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ناراض ہیں، پریشان ہیں، یا تائی نے کچھ کہا ہے؟ جبکہ رخسانہ بیگم کے نام پر وہ چونک سا گیا۔ تم نے میرا موبائل چیک کیا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ یعنی کہ اب تم مجھ پر نظر رکھو گی؟ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتائیں تو صحیح میر، آخر ہوا کیا ہے؟ صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے اور اب؟ میں تنگ آ گیا ہوں تم سے اور تمہاری حرکتوں سے۔
پہلے تمہیں یہاں آنے کی جلدی تھی جس کے لیے تم نے اتنے بڑے ڈرامے رچائے، میری ماں کو ناراض کیا، اور اب تم پر میری ذمہ داریاں بوجھ ہو گئی ہیں۔ یقیناً تم عیاشیاں کرنا چاہتی ہو تاکہ شہر میں رہ کر عیاشی کرتی پھرو۔ اور عدن کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھٹ پڑی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے عیاشیوں کا طعنہ دے رہے ہیں جو صرف آپ کی محبت میں یہاں تک آئی ہے، جس نے آج تک باہر جہاں کو نہیں دیکھا۔ یوں کہیں کہ آپ کو یہ دکھ ستا رہا ہے کہ مجھے آپ کی امی کے پاس رہنا چاہیے تھا، اور اس بات کی اور لے کر مجھ پر بار بار سختی کرتے ہیں۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے میر کی بات کتنا چبھ رہی تھی یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، جبکہ میر نے سختی سے اسے بازو سے جھنجھوڑ دیا۔ اپنے ڈرامے بازی اپنے پاس رکھا کرو۔ تم نے اس وقت جب شادی سے انکار کیا تھا اس وقت تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میرے قریب رہنا چاہتی ہو، اور اب آ کر تمہیں اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ بہت اچھا، محبت کرنے والوں کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہے، وہ کہیں پر بھی گزارا کر لیتے ہیں، تمہاری ذات کی طرح سودے بازیوں پر نہیں ہوتا۔ اس نے اتنی سختی سے کہا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میر اس کی اتنی تذلیل کرے گا۔ بس چپ چاپ کمرے سے چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس نے دوبارہ میر کو مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اگر وہ شخص ضدی اور اڑگل تھا تو وہ بھی ضد اور انا میں اپنے مقام پر کھڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کل صبح ہی حویلی سے واپس چلی جائے گی۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو اسی بات پر راضی رہے، جبکہ دوسری جانب اسے اچھا خاصا سنا لینے کے بعد اب اس کے دل میں کچھ سکون اترا تھا۔ دوپہر ہی رخسانہ بیگم کی کال اسے موصول ہوئی اور رخسانہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے۔ وہ کافی رو رہی تھیں اور اسے جتا رہی تھیں کہ وہ بیوی کے غلام بن چکا ہے۔ اس کی بیوی نے ان کی ذمہ داری کو رد کر دیا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے بیٹے کی اجازت سے اس کی محبت سے انکار کر دیا۔ بچپن کی منگنی ہونے کے باوجود کھڑے کھڑے ہی مسترد کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ رخسانہ بیگم نے لگائی بجائی کا کام کیا تھا اور اسی وجہ سے اس وقت اس کے اور میر کے درمیان شدید بیزاری اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس نے فی الوقت اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ صبح ملازمہ سے ہی ناشتہ بنوا کر وہ آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ اس وقت وہ اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب عدن جو رات ہی اتنا بڑا فیصلہ لے چکی تھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ چائے کا ایک کپ لینے کے بعد اس نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور ڈرائیور کو کہہ دیا کہ وہ اسے واپس حویلی چھوڑ دے، اسے یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، وہ بھی شادی کے چند دنوں بعد، جب ان دونوں کو ابھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چند دن گزرے تھے اور ان دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں اس گھر کو الوداع کہہ کر چلی جائے گی۔ نہ جانے کتنے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک چھوٹی سی امید تھی کہ وہ اسے منانے کے لیے آ جائے گا حویلی کو۔ سیدھا تایا ابو کے پورشن میں گئی تھی جو کہ اس کا سسرال تھا، اور تایا ابو سے ملتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ وہ شہر میں کمفرٹیبل نہیں تھی، اسی لیے یہیں رہنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ وہ تو مان گئے، لیکن رخسانہ بیگم کی تیز نظروں سے کچھ نہیں بچ پایا تھا۔ انہوں نے فوراً نکال کر کے بیٹے کو اطلاع دے دی اور وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ رخسانہ بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ جانتی ہیں وہ جس قدر ضدی لڑکی ہے، اسے رشتوں کا کوئی احساس نہیں۔ یقیناً وہ میر حسن کی اجازت کے بغیر یہاں تک آئی ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ یہ سب سن کر دنگ رہ گیا اور شام جب واپس گیا تو اپنا سارا سامان لے کر جا چکی تھی۔ یہ تو بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کے پورشن میں نہیں گئی بلکہ اپنے سسرال میں ہی موجود تھی، ورنہ نہ جانے لوگوں کو کتنی باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اتنے دنوں کے بعد وہ پہلی بار گھر میں داخل ہوا اور کوئی اس کا انتظار کرتا نہیں پایا گیا۔ کسی نے اسے کھانے کے متعلق نہیں پوچھا تھا، بس ملازمہ نے سرسری سا پوچھا، لیکن اس پر اتنی بیزاری چھائی ہوئی تھی کہ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری ضد ہے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، تم وہیں رہو۔ دونوں اپنی اپنی ضد اور عناق کے خال میں بند ہو گئے، جبکہ دوسری طرف جاتے ہی اس نے میر کا نمبر تک ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میر خود اس سے رابطہ کرے، جبکہ میر نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود اپنی ضد نہیں توڑ لیتی۔ حویلی جانے کے دوسرے دن ہی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ رخسانہ بیگم اس سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔
انہوں نے صبح سویرے ہی اس پر ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ جلد سے جلد ملازمین سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ اگر وہ یہاں آ چکی ہے تو حویلی کے سارے نظام کو سنبھال لیں، صفائی کرنا، کھانا بنانا، تایا اور تائی کی ذمہ داری کو دیکھنا۔ شائستہ بیگم بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے شائستہ بیگم کو غلام بنا دیا اور کہہ دیا کہ وہ وہاں اچھا محسوس نہیں کرتی۔ میر سارا دن آفس میں ہوتے ہیں اور وہ اکیلی بور ہو جاتی ہے، یہاں رہے گی تو دل لگا رہے گا، اور ویسے بھی میر ملنے کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ اور شائستہ بیگم کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ ملازمین نے حویلی کی ایک پرانی ملازمہ نسرین ہی بچی تھی، انتہائی۔ امی نے باقی ساری ملازمہ کو چھٹی دے دی اور کہہ دیا تھا کہ وہ نسرین کے ساتھ مل کر خود کام کو دیکھا کرے۔ اس روز بھی وہ نسرین کے ساتھ مل کر ساری صفائی کرنے کے بعد کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے آئی، جب رخسانہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ کچھ دیر کے لیے میرے پیروں پر تیل سے مالش کرو۔ اسے نیچے دکھانے کا کوئی بھی موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ تائی امی، میں بہت تھک گئی ہوں، اب تو میرے ہاتھوں میں بھی درد ہونے لگا ہے۔ لیکن رخسانہ بیگم کے سخت لہجے پر وہ فوراً وہیں بیٹھ گئی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم شہر میں عیاشیاں کرو گی؟ تمہارے شب و روز سکون اور اطمینان میں گزریں گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آسمان کی وسعتوں میں مان توڑو، میں تمہیں زمین کی گہرائیوں میں دھکیلنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ان کی نفرت، ان کا سلگتا ہوا لہجہ، وہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ ان کے لیے کیوں قابل نفرت ہے۔ وہ جو چپ چاپ نم آنکھوں کو جھکا کر ان کے پیر دباتی رہی، اور رخسانہ بیگم ایک مطمئن سی مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ان کی نظروں میں طنز تھا اور آج اس کی ہار ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے حویلی واپس آ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ وہاں تھی، میر کے ساتھ کبھی جھگڑا کر لیتی تو کبھی وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے درمیان نزدیکی بڑھاتے، لیکن اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تو وہ مجھے بلا بھی تو سکتے تھے دوبارہ۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھے۔ شاید وہ مجھ سے اکتا گئے ہیں۔ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی، ایک گہری چپ، ایک کیف جو اس نے اپنے لبوں پر لگا لیا، اور آئے روز ہی رخسانہ بیگم کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ پورا دن وہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی سکون نہیں کرنے دیتی تھی۔ ہر بات پر تذلیل کرنا، ہر بات میں طعنے، تشنگی، سلگتی ہوئی نظریں، اسے نیچے دکھانے کی کوشش، اور وہ ان کا دل جیتنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی جانب سے محبت نبھانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن شاید میرے مقدر میں کچھ کمی ہے۔ وہ ہر روز یہی سوچ کر خاموشی سے لیٹ جاتی، جبکہ دوسری جانب میر کا بھی یہی حال تھا۔ چند دن اس کی محبت میں گزارے ہوئے اسے پل پل کے لیے کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ اس روز ماں کی بات مان کر شاید میں نے کچھ زیادہ ہی سختی کر دی، لیکن وہ وہاں جا کر مجھ سے رابطہ تو رکھ ہی سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی انا کے خال میں آ جاتا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے دل کو راضی کر لیتا۔ اگر وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتی تو تمہیں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جس روز اس کا دل چاہے گا وہ خود تمہیں مل جائے گی۔ جھوٹی تسلیوں اور جھوٹے دلاسوں پر وہ ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ وہ رخسانہ بیگم سے اس کا حال احوال جان لیتا، اور رخسانہ بیگم تو چھوٹتے ہی کہہ دیتی سارا دن اپنے کمرے میں رہتی ہیں، موبائل کے ساتھ، یا پھر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ میں اس کے متعلق اتنا زیادہ نہیں جانتی، اور وہ خاموشی اختیار کر لیتا، یعنی اس کے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم تھا سوائے اپنے شوہر۔ بیگم دن کے اوقات میں چالاکی دکھا کر اس سے موبائل بھی لے لیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے شوہر سے رابطے میں رہے۔ انہوں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میر کہہ رہا ہے کہ اسے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میرا بچہ اب سکون میں آیا ہے، بار بار اسے تنگ مت کرنا۔ اور وہ چپ چاپ صبر کے گھونٹ بھر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ آپ کو میری یاد نہیں آتی میر؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دن جو ہم نے ساتھ گزارے تھے ناقابل فراموش ہیں؟ کیا آپ کی دھڑکنوں میں میرے لیے بے چینی نہیں پھیلتی؟ روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر نہ جانے وہ کتنی دیر سلگتی رہی، لیکن انا کا یہ راستہ ان دونوں کا چنا ہوا راستہ تھا، اور اب اس راستے پر چلنا ان کی مجبوری تھی۔ اس روز رخسانہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ ان کے لیے سوپ بنا کر کمرے میں گئی، لیکن شاید کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے اس نے سوپ میں نمک کا اضافہ کر دیا۔
ایک چمچ منہ میں ڈالتے رخسانہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ گرم سوپ اس کے پیروں پر انڈیل دیا۔ فرش پر گرا ہوا برتن ٹوٹ چکا تھا اور چینٹے اس کے پیروں پر پڑ کر اس کے پیروں کو جلا چکے تھے۔ تائی، تائی یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ چیخ پڑی اور رخسانہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ لی۔ وہی کیا جس کی تم حقدار ہو۔ کیا تمہیں اتنا بھی اندازہ نہیں کہ تم میرے لیے سوپ بنا رہی ہو؟ پہلے ہی میری طبیعت خراب ہے، یعنی تم یہ چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تایا ابو اس وقت گھر نہیں تھے۔ جب بھی تایا ابو گھر ہوتے تائی کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہوتا، اور ویسے بھی تایا اسے گھر میں دیکھ کر کافی مطمئن تھے۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ خبردار اگر دوبارہ میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گی، جن کے ہوتے ہوئے بھی تم انہیں استعمال نہیں کرتی۔ رخسانہ بیگم نے چیختے ہوئے اسے اپنے کمرے میں بھیج دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں اس حالت میں اسے رضا صاحب دیکھیں۔ اب انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ میر سے رابطہ نہ کر لے، اسی لیے انہوں نے موبائل بھی آف کرتے ہوئے چھپا دیا۔ جبکہ وہ روتی اور سلگتی رہی۔ اس نے نہ جانے کتنی بار میر کو پکارا تھا، جبکہ وہ بھی کافی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ان 2 مہینوں کے اندر اندر وہ ہلکان ہو کر رہ گئی۔ آنے والا ہر دن جیسے اس کے لیے اذیت سے بھرا ہوتا، اور اذیت سے بھرا ہوا دن گزار کر وہ سونے کے لیے لیٹتی تو میر کی یادیں حملہ آور ہو جاتی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شائستہ بیگم اس کی خاطر پریشان تھیں، لیکن وہ انہیں ہمیشہ تسلی دلائے رکھتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شائستہ بیگم زیادہ اس پورشن میں آئیں اور اس کی حالت کو دیکھیں۔ وہ اپنی تائی کے طرز سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھی، جو شائستہ بیگم پر گراتے ہوئے انہیں افسردہ کر دیتی۔ جبکہ دوسری طرف وہ نہ جانے کتنی دیر ٹیرس پر کھڑا بےتابی کا شکار رہا۔ تم نے میرے پاس رہ کر مجھے اپنا عادی بنا دیا، مجھ سے محبت کی، مجھے محبت سے سمیٹا، اور پھر یوں دور چلی گئی جیسے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے درمیان کوئی اللہ کا نہیں۔ وہ سر جھکائے اسے شکوہ کر رہا تھا۔ اتنی سردی میں بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے وہ راتیں، وہ پل اور وہ مسکراتی ہوئی لڑکی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ دل چاہا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلا جائے، لیکن دل پر جبر کر کے اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ صبح حویلی جائے گا۔ وہ دیکھے گا کہ آخر وہ اس کے بغیر کتنی خوش ہے۔ آج اس کے دل کی بےتابی اپنے عروج پر تھی۔ آج یہ کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی محبوب پر مشکل بن جائے تو دلوں کو الہام آتے ہیں۔ اگلی صبح وہ ساری میٹنگز کینسل کرتے ہوئے گاؤں کے لیے نکل آیا۔ 2 گھنٹے کا راستہ تھا، اور یہ 2 گھنٹے وہ جس بےتابی میں گزار رہا تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ اسے سامنے دیکھنے کی چاہ، اس سے بات کرنا، اس سے شکوہ کرنا اور اس پر اپنی بےتابیاں ظاہر کرنا، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ حویلی جا کر کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ دوسری جانب ناشتہ بنانے کے بعد اس نے صفائی کا کام سمیٹا اور کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پیروں پر اب بھی زخم موجود تھے، طبیعت کافی خراب تھی۔ اس کا وجود چہرے کی زرد رنگت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کون سی ہلچل مچی ہے۔ کافی دیر وہ اپنے کمرے میں رہی اور پھر اٹھ کر رخسانہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے تائی امی سے التجا کی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رخسانہ بیگم نے حقارت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیوں بی بی، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ مجھے تو تم بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہو۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تائی امی، میں پوری رات نہیں سو پائی، میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ اور رخسانہ بیگم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ بہانے بازیاں، یہ ناٹک، یہ ڈرامے اپنی ذات تک محدود رکھو۔ وہ چیخ رہی تھی، تبھی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سامنے سے سکتی ہوئی عدن، جس کے چہرے کی زرد رنگت، بند ہوتی ہوئی آنکھیں اور اس کی ماں کا رویہ۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے عدن؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی معجزے کی طرح اپنے ارد گرد محسن شخص کا حصار دیکھ کر وہ ٹوٹ سی گئی۔ روتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور رخسانہ بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ خدا کا واسطہ امی، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اپنی نفرت میں اس حد تک چلی جائیں گی۔ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ سے التجا کر رہی ہے، اور آپ… وہ بھی بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔
رخسانہ بیگم کے چہرے کی رنگت عجیب ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا ان سے بدگمان ہو رہا تھا۔ جب عدن کو اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے وہ گاڑی تک لے آیا اور پھر گاڑی ڈاکٹر کی گلی لے کر جانب موڑ دی۔ ڈاکٹر فرزانہ ایک عرصے سے یہاں اپنا چھوٹا سا کلینک بنا کر بیٹھی تھیں اور ابھی انہی سے چیک اپ کروانا چاہتا تھا۔ وہ فوراً سے لے کر ڈاکٹر فرزانہ کے پاس گیا۔ ڈاکٹر فرزانہ نے تفصیلی اس کا معائنہ کیا اور پھر مسکراتے ہوئے اسے جو کچھ کہا تھا وہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ آپ کی بیوی کو 2 ماہ سے حمل ہے، لیکن کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے انہیں ویکنس اور ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ انہیں خوش رکھیں۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے وہیں بیٹھا رہا، یعنی کہ وہ 2 مہینے سے حاملہ تھے اور کسی نے اسے اس بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاید وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ پہلی بار اسے شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ محبوب سے بدگمان ہو کر نظر پھیر لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی بڑی خوشی اسے چھیننے جا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار عدن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا جانا، میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اس روز وہ اسے لے کر حویلی میں واپس آ گیا اور سب سے پہلے رخسانہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میر رضا بھی اسے دیکھ کر حیران تھے۔ میری بیوی 2 ماہ سے حاملہ ہے، کیا آپ یہ جانتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس ذہنی اذیت کا شکار ہے؟ وہ اپنی ماں سے بھڑکتے ہوئے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کریں گی۔ اس پر نہیں تو کم سے کم اپنی بیٹی کی اولاد پر ہی رحم کھا لیتی، لیکن آپ نے ہمارے رشتے کو اپنی بدگمانی سے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امی، اور شاید عدن ٹھیک تھی، ہمارا یہاں رہنا بھی نہیں بنتا۔ امیر رضا صاحب بھی خود حیران و پشیمان تھے اور میر حسن کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اب اس کا باپ اس کی ماں سے خود ہی نمٹ لے گا۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی تلافی تو اس کی ماں کو کرنی پڑے گی۔ ان سے بات چیت ختم کرنے کے بعد وہ عدن کے کمرے میں آ گیا۔ نرمی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بےتابی سے عدن کے چہرے کو ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی اور پھر رخ موڑ لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ اور وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کو گردش کرتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتا تھا جب اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں نے یہ 2 مہینے کتنی اذیت سے گزارے یہ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے ترسنا پڑتا تھا۔ ان 2 ماہ میں آپ کی محبت کی نشانی سنبھال کر میں زندہ ہوں، لیکن آج آپ کو سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے میر نے تڑپتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ ہم دونوں اپنی اپنی انا اور خول کا شکار تھے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں حقیقت جاننے کے بعد کتنا مسرور ہوں۔ اب میں تمہارے پاس رہوں گا کیونکہ ہم اب مزید ایسی کوئی غلطی نہیں کر سکتے کہ اس کا اثر ہمارے بچے پر پڑے۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اس نے اقرار کر لیا اور اگلے ہی دن وہ اسے لے کر شہر واپس چلا گیا تھا۔ رخسانہ بیگم پر اسے اب ذرا برابر یقین نہیں تھا۔ محبت ایک بار پھر پورے زور و شور سے واپس آئی تھی۔ وہ پلٹ آنے والی محبت کا رنگ جس قدر گہرا تھا، وہ رات دن اسی محبت میں بھیگتی چلی جا رہی تھی، اور اب اسے یقین تھا کہ اس محبت پر بری نظر رکھنے والا حاسد کوئی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کا علاج بہت اچھی طرح کر چکا ہے۔ محبت نام ہی اسی بات کا ہے کہ محبوب کی جانب انگلی اٹھانے والے شخص کا بازو توڑ دو۔